ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی دی جاتی ہے، جس کا نام ہے قرآنک نالج، جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں سبق کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دینی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، پھر ہوتے ہیں بچوں سے سوالات جس کے بچے دیتے ہیں جوابات۔ تو یہ سارے سیگمنٹس، یہ سارے یونٹس پہ ہمارا پورا پروگرام منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ کڈس مندی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے، وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہم درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں، تو ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہم نوٹ کریں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو 1 منٹ میں بھی چند مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم 5-10 منٹ میں تو کئی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو مشورہ ہے آپ کے لیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی۔ تو اب چلتے ہیں بچوں کے انٹروڈکشن کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کون کون موجود ہے۔ جی، آپ کا نام؟ غلام مصطفیٰ اتاری۔ غلام مصطفیٰ اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا میرا نام؟ نام محمد حذیفہ اتاری۔ محمد حذیفہ اتاری بھی ہیں ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ۔ محمد شایان اتاری۔ محمد شایان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد احمد رضا اتاری۔ محمد احمد رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک ثناخواہ ہوتے ہیں جن سے ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون ہے۔ محمد اسماعیل اتاری۔ ماشاء اللہ، محمد اسماعیل اتاری ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے۔ مگر ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ یہ ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے قرآنک نالج، جس میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جی، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ۔ کیا نام ہے؟ با پہ بھی زبر ہے، قاف پہ بھی زبر ہے، را پہ بھی زبر ہے، سورہ بقرہ۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے پہلے پارے میں، کون سے پارے میں؟ پہلے پارے میں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں قوم بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس سورت میں ہمیں کیا کیا سننے کو ملے گا، اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔
اس کی کچھ مختصر سا سنتے ہیں۔ قرآن پاک کے سچ ہونے اور اس کے ہر قسم کے شک سے خالی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا، یہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئے نعت سنیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم کلام یعنی نعت شریف سنیں گے۔ نعت شریف سننے کے بعد اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کی وضاحت بھی سنیں گے۔ تو چلتے ہیں اسماعیل بھائی کی طرف اور سنتے ہیں نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک
चमका ये आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवा ये आका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुनने की हमने सादत हासिल की। अब इस कलाम की मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं और फिर इसकी वजाहत भी सुनते हैं। इस नाज शरीफ में हमने सुना आफात व बलियात। आफात व बलियात इससे मुराद है मुसीबतें और परेशानियां। मुसीबतें और परेशानी। हमने सुना हर समत से आफात व बलियात ने घेरा, मजबूर की इमदाद को अब आइए आका। तो हर समत मतलब हर तरफ, और आफात व बलियात से मुराद मुसीबतें और परेशानियां। लिल्लाह, लिल्लाह से मुराद क्या होता है? जब भी लिल्लाह कहा जाता है उससे मुराद होता है अल्लाह की कसम। क्या होता है? अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। अच्छा, शाह से क्या मुराद है? अत्तार पे या शाह मदीना। तो शाह से क्या मुराद है? शाह मदीना। अत्तार पे या शाह मदीना। तो शाह जो है उससे क्या मुराद है? सुनते रहते हैं अक्सर शाह शाह कहते हैं। शाह साहब नहीं कहते, शाह साहब। शाह कहते हैं सरदार को। किसे कहते हैं? सरदार को। याद रखिएगा आप, सही है? जी। हम जो भी बात सुने ना, कोशिश करें कि उसको इस नियत से सुने कि मुझे याद हो जाए। हम किसी को बताएंगे ये बात। अगली मर्तबा जब प्रोग्राम में हम हों या ना हो, या हम प्रोग्राम में देख रहे हो, तो हम कोई भी वर्ड यूज़ करें तो हमें याद आ जाए फ़ौरन कि नहीं यार, शाह की मीनिंग बताई थी। इस नियत से सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा, और फिर जब कलाम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा कि यार वाकई इस कलाम का, इस शेर का मकसद ये है। फिर इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों में, इश्क़ रसूल में भी इजाफा होगा। वीराना दिल, वीराना दिल आके बसा जा ये आका। वीराना दिल, वीराना दिल से क्या मुराद है? दिल से क्या मुराद होता है? दिल होता है ना, दिल तो सबको पता है ना। वीराने दिल में आ जाइए। हाँ, वीराना दिल में आ जाइए आका। मतलब वीरान किसे कहते हैं? किसी जगह का वीरान होना। क्या होता है वीरान? किसी जगह में अंधेरा, उसको वीरान। हाँ, खाली होना। वीराना दिल मतलब खाली दिल में आ जाइए और उसको बसा जाइए। तो ये थी हमारी इस नाज शरीफ की मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग। अब इस कलाम की वजाहत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, ये कलाम किसका है? अमीर अहले सुन्नत। जी, किसका है? अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये लिखा हुआ कलाम है। पहले शेर में बताया जा रहा है कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी किस्मत को रोशन और चमकदार कीजिए, मुझे भी मदीने बुलवा लीजिए। अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि मेरा सीना काबा और मेरा दिल मदीना बन जाए, और मेरी आंखों को ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही नजर आएं, आप ही हर जगह मेरी आंखों को नजर आएं। इसके बाद वाले शेर में ये है कि अल्लाह पाक की कसम, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको देखने के लिए मेरा सब्र ख़त्म हुआ, अब मेरे ख्वाब में आ जाइए। कितनी प्यारी तमन्ना है। अगले शेर में है कि ए अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हर तरफ से मुझे मुसीबतों और परेशानियों ने घेर लिया है। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी मदद को आ जाइए। अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहम फरमाइए, मुझ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहम फरमाइए, और मेरे खाली दिल को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए। और मेरे खाली दिल को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए। जो हमने सुना ना वीराना ए दिल, उससे मुराद क्या है? खाली दिल। खाली दिल। खाली दिल को किससे भर दीजिए? अपनी मोहब्बत से भर दीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट था हमारा आए नाज सुने। इसमें हमने नाज शरीफ भी सुनी, इसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानी, वजाहत भी सुनी, फिर नाज शरीफ भी सुनी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है आज का क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट है आज का सबक। आज के सबक में हम इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आप भी ये किताब निकाल लें, यहाँ मौजूद। जल्दी जल्दी ये किताब के पेज नंबर 35 से पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग यही है, तिलावत कुरान मजीद के आदाब।
تو کرس مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net پر یہ کتاب مل سکتی ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً یہ کتاب حاصل کریں. بہت اہم معلومات اس کتاب میں موجود ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر بچوں کو پڑھنا چاہیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے. جی تو پیج نمبر 35 سے ریڈنگ کریں گے, اور جو ریڈنگ کریں گے اس کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت تلاوت کے دوران جماعی آ جائے تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماعی آ جائے, جماعی آتی نا, جماعی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب, قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماعی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دیں, کیونکہ جماعی شیطانی اثر ہے. قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماعی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پتہ چلا کہ تلاوت کو موقوف کر دینا چاہیے, یعنی بند کر دینا چاہیے, کیونکہ جماعی یہ شیطانی اثر ہے. تو جماعی جیسے ہی آئے تو موقوف کر دے تلاوت کو. جماعی کے دوران نہیں پڑھیں گے, ورڈز آگے پیچھے ہو جائیں گے, تلفظ آگے پیچھے ہو جائے گا, عجیب سا لگے گا. قرآن پاک ہم جماعی آ رہی ہے اور اس طرح ہم پڑھ رہے ہوں گے, بولنے کا بھی دل نہیں کر رہا نا اس طرح. تو ہم قرآن پاک کی جب تلاوت کر رہے ہوں اور جیسے ہمیں جماعی آتی ہے تو ہم موقوف کر دیں, رک جائیں, بند کر دیں. جماعی فارغ ہو گئے, اب پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب بھی آغاز کریں گے قرآن پاک کا تو کس سے کریں گے؟ تعوذ اور تسمیہ سے, تعوذ اور تعوذ اور تسمیہ سے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کا آغاز کریں. جی نیکسٹ. قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر پیر صاحب, عالم دین, استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر پیر صاحب یا عالم دین, استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جواب, میرے کو لگتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہی پڑھنے میں آپ کو ریڈنگ کراتا ہوں, دیکھتے ہیں. دیکھیں, جی ہاں تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. جی تو اس کا جواب ملا ہمیں کہ اگر قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب, عالم دین یا والدین میں سے کوئی اگر آ جائے تو ان کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارا سوال یہی تھا کہ اگر تلاوت کر رہے ہوں اور اگر ہمارے والدین میں سے کوئی آ جاتا ہے, ٹیچرز میں سے کوئی آ جاتے ہیں یا ہم پیر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم تلاوت کو موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, آج کا سبق یونٹ میں ہم نے معلومات جو حاصل کی, قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی کہ جماعی اگر آ جائے قرآن شریف کے دوران, تلاوت کے دوران, قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماعی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کر دینی چاہیے. جی تلاوت موقوف کر دینی چاہیے. اچھا, قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب, والدین آ جائیں تو ان کے لیے تلاوت موقوف کر سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں تعظیم کے لیے؟ جی ان کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, یہ جو آج کا ہم نے سبق ریڈ کیا, جو پڑھا سمجھا, اس کو یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جی تو پیارے بچوں, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں جو موجود بچے ہیں ان کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں. میری سیدھی طرف جو ٹیم ہے وہ یہ ٹیم اے ہے اور اس طرف جو ہے وہ ٹیم بی ہے. تو یہ ٹیم بنانے کا مقصد یہ کہ جو سوالات ہوں گے آپ آپس میں مشورہ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور سوالات کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے. روایتوں میں آتا ہے سوال تو علم کی کنجی ہے, سوال علم کی کنجی ہے. جب بھی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں فوراً اپنے ٹیچر سے, اپنے والدین سے سوال کر لینا چاہیے. شرمانا نہیں چاہیے, ہچکچانا نہیں چاہیے, گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سوال کریں گے تو ہمیں علم دین حاصل ہوگا. تو سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے. مگر یہاں تو ایک کوئز کمپٹیشن ہے, بچوں سے سوالات کا سلسلہ ہے, سوالات کے ذریعے یہاں علم دین حاصل کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, دیکھیں آپ کو بھی آتا ہے تو فوراً جواب دیجیے گا. آپ چینل پر دیکھ کے جواب دے سکتے ہیں, یہاں موجود بچے جو ہیں وہ مجھے جواب دیں گے. جی پہلا سوال
ٹیم اے سے. کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ جی جی زور سے کہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. اب ٹیم بی سے سوال ہے. ماشاءاللہ چہرے پر مسکراہٹ ہے, دیکھتے ہیں جواب صحیح دیتے ہی نہیں دیتے. دوسرا سوال ٹیم بی سے. مولانا نقی علی خان کس مشہور شخصیت کے والد ہیں؟ آپشن دوں. مولانا نقی علی خان کس مشہور شخصیت کے والد ہیں؟ نمبر 1 اعلیٰ حضرت کے یا پھر امیر اہل سنت کے؟ اعلیٰ حضرت امام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب یہ بتائیں گے ٹیم اے, قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ آپشن دوں. جی. قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14, 16 یا 19؟ 14. قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ٹیم بی سے سوال ہے. قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ آپشن دے دیتے ہیں. 7, 9 یا 11؟ 7 منزلیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوالات کیے جاتے ہیں تو جواب یاد ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ سوال ہوا تھا. تو یہ بھی ایک علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. سوالات کے ذریعے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے. جس طرح آج ہمیں بچوں کے سوالات میں پتہ چلا کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. کون سے تھے؟ داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام تھے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. جی قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. منزلیں کتنی ہیں؟ 7. جی قرآن کریم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اس کی ہمیں کثرت سے تلاوت کرتے رہنے چاہیے. اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. پیارے بچوں, آپ کو بتایا قرآن پاک پڑھنا ثواب, دیکھنا ثواب, چھونا ثواب. تو اس سے محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہوگی تو اس کے بارے میں معلومات بھی ہوگی. تو یہی معلومات ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اگر آپ سے ہمارا پروگرام کے اسٹارٹنگ جیسے ہمارا پہلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ قرآنک نالج جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے, اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. وہاں جا کر آپ ہمارے کلاس روم کے سارے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ دیکھیں بھی. ایڈوائز دوں گا کہ جب بھی دیکھیں تو اسے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.